السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز پلس۔ ناظرین، جب سے 190 ملین پاؤنڈ کا یہ فیصلہ آیا ہے تو پاکستان اور دنیا بھر کے جتنے بھی دانشور ہیں انہوں نے اس فیصلے کا اس قدر پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ جو فیصلہ لکھنے والے ہیں ان کو بھی شرم آتی ہوگی کہ ہم نے لکھا کیا ہے۔ ناظرین، جب ساری طاقتیں آپ کے خلاف ہو جائیں، جب ریاست آپ کے خلاف ہو جائے، جب پولیس کو آپ کے خلاف استعمال کیا جائے، تو پھر ایک ذات وہی ہے جو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ایسی ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو پھر پوری دنیا زور لگا لے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جو چاہے مرضی کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کا کوئی بال بھی بکھا نہیں کر سکتا۔ اسی فیصلے میں اس فیصلے میں بھی یہی ہوا ہے۔ یہ کیس بنانے والوں نے تو خوب کیس بنایا ہے اور بہت شاباش انہوں نے لی ہوگی جب یہ کیس بنا ہوگا کہ ہم نے ایک مضبوط کیس عمران خان کے خلاف بنایا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس قدر کمزور ترین کیس کہ یہ ہائی کورٹ میں 1-2 ہی طریقوں میں اٹھ جائے گا۔ اس قدر کمزور ترین یہ کیس ہے۔ ناظرین، بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو پیسے وہاں سے آئے وہ کس کی ملکیت تھے۔ اس کا فیصلہ اس بات پر ہوگا کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ملک ریاض کا یہ پیسہ پاکستان کے اس اکاؤنٹ میں جائے گا جس کے اندر 460 ارب روپے جرمانہ ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس کو انفریز کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے۔ اگر عمران خان اس کی اجازت نہ دیتے تو یہ پیسہ جو ہے یہ یو کے حکومت کے پاس ہی رہتا۔ حکومت نے کابینہ کی منظوری سے سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یو کے حکومت کو بھیجا، جس کے عوض وہ پیسے پاکستان میں ٹرانسفر ہوئے۔ ناظرین، اگلے 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بیشتر رہنما ہیں اس حلف برداری کی جو تقریب ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بھی نظریں ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب پر ہیں، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی حلف برداری کی تقریر میں کیا کہتے ہیں اور ان کا جو ڈیسیجن ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کون سی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو چور راستے سے اقتدار میں آتے ہیں ان کے دروازے بند ہونے چاہیے۔ خواجہ صاحب نے کیا خوب کہا ہے، بہت زبردست بات کی ہے کہ جو چور راستے سے اقتدار میں آتے ہیں، جو ایوان میں آتے ہیں، ان کے راستے بند ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو خواجہ صاحب آپ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ خواجہ صاحب ریحانہ ڈار سے بھی ہارے، عثمان ڈار سے بھی ہارے، اور ان کو پتہ ہے یہ کن کی مدد سے یہ جو ایوان میں بیٹھے ہیں یہ کن کی مدد سے بیٹھے ہیں۔ خواجہ صاحب، پہلے تو آپ اپنے گریبان میں جائیں گے، آپ کو چاہیے آپ کو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے ایوان میں آئے ہیں، تو آپ کو قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو پر کمنٹس ضرور دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں آئی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد۔